نہیں میں بھی اب آصفہ وہاں اپنی طرف سے خواتین کا جیسے میں نے بتایا کہ الگ ہے، تو اس سے وہ باہر گیٹ کی طرف ابھی آ گئی ہے، تو اس کا مجھے میسیج آیا، اور یہ بھی شیئر کرنے والی بات ہے آپ سے کہ یہ ہم نے یو فون کی سم کا پتہ چلا تھا کہ یہ اس کا پیکیج کوئی کرانا پڑتا ہے انٹرنیٹ رومنگ کے ساتھ، تو ہم نے وہاں سے کرایا تھا۔ اب دیکھنا کہ کتنے دن یہ چلتا ہے، کتنا ٹائم۔ تو ہوٹل میں ہم اپنا وہاں کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں، ہوٹل کا وائی فائی، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیں کوئی سم کا حیثیت نہیں کرنا پڑا، سم لو لگاؤ نکالو، اور پرانے سم کے اوپر آپ کے فون نمبر ہیں سارے، یہ بہت ہی بڑی آسانی ہے اگر یو فون، تو یہ بڑی ان کو کریڈٹ جائے گا، اللہ آسانیاں کرے ان کے لیے بھی جو اس چیز کو سامنے رکھ کے بھی انہوں نے یہ، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ورلڈ وائڈ ان کا ہے یا کہ یہاں خاص طور پہ سعودیہ یا یہ زائرین جو ہے ادھر آتے ہیں یا حج کے لیے ان کے لیے، بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ ہمیں میسیج میں زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بس آپ نے وہاں سم لے لینی ہے، سم لے لینی ہے، تو اگر آپ کی وہی سم کے اوپر ڈیٹا، اب دیکھنا کہ کتنے دن کتنا پیسے کے حساب سے بھی ہر بندہ دیکھیں اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنے پیسے لگا۔ ابھی 4-4 ہزار کا ہم نے دونوں سموں میں، پاکستانی سم جو آصفہ کی تھی میری بھی تھی، تو اس میں 4,000 روپیز کا ہم نے ڈلوایا، اور اس سے زیادہ شاید وہ الاؤ بھی نہیں کر رہا تھا، 7 GB فار 30 days سم تھنگ۔ تو اب دیکھنا ہے یہ 7 GB کا ڈیٹا جب ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ کتنے دن ہمارے پاس یہاں چلتا ہے، تو ہم اس پہ کوئی اپلوڈنگ یا کوئی ایسی نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کوئی لائیو ویڈیو بچوں کو یا کسی تو بہت زیادہ قریبی کو اس کو اگر دکھائی تھوڑی دیر کے لیے تو الگ بات ہے، باقی ہم اپنے آپ کو کوآرڈینیشن کے لیے اس کے لیے ٹچ میں رہنے کے لیے کہ آصفہ ابھی اندر سے نکل آئی ہے یا ابھی آ رہی ہے یا میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں یا میں اس میں ہوں، تو اس کے لیے بس وہ واٹس ایپ وغیرہ اس میں وہ ڈیٹا جتنا یوز ہوتا ہوگا، تو دیکھنا یہ آپ لوگ سے بالکل شیئر کریں کہ وہ بہت ہی آسانی ہے یہ کہ اگر یہ سم یہاں چل رہی ہے، اور فرض کریں کہ اگر ہم کو 2 دفعہ بھی یہ لوڈ کرانا پڑے، یعنی 4,000 ایک مرتبہ اور 4,000 ابھی دوبارہ بھی بیچ میں کرنا پڑے، جب تک فرض کریں مدینہ میں چل جائے یہاں 8 دن بہت ہے، 4,000 کا پھر مکہ میں کر لیں تو 8,000 بجائے کہ آپ سم چینج کریں اور وہ سارا کریں، تو انشاءاللہ ابھی میں جیسا گیٹ کی طرف رواں دوا ہوں، تو آپ سب لوگوں کے لیے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت دعائیں کی میرے لیے۔ اب اللہ نے موقع دیا ہے، جب میں بیمار تھا یا بیماری سے پہلے، سرجری سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اب ہزاروں کامنٹس ہو گئے، تو چلیں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پے بیک، اللہ نے مجھے چلو یہ موقع دیا کہ میں یہاں آیا ہوں، تو یہاں میں آپ سب کو یاد رکھ رہا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ پھر وہی بات ہے، کسی کے نام کی ضرورت نہیں، اللہ اوپر والے کو سب پتہ ہے۔ جنہوں نے بھی مجھے کہا دعاؤں کے لیے اسپیشلی، یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، اگر ان کے دل میں تھا کہ بھئی کوئی ہمارے لیے بھی کوئی دعا کر، تو یہ سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے، اور آپ لوگوں کو بھی، اور جو یہاں آنا چاہتا ہے اللہ اس کو بھی، اس کو اپنے دربار میں اپنے حبیب کے یہاں مکہ مدینہ جاتا ہے، جب عمرے کے لیے آتے ہیں تو مدینہ بھی آپ نے لازمی آنا ہے، اور اس کے بعد اپنا مکہ، تو اللہ آسانیاں پیدا کرے، ان کو بلائے اپنے گھر، اور ان کی عبادات کو قبول کرے، ان کی زندگی میں آسانیاں کرے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کے بچوں کو، ان کے افسر سے ایک بات تو بہت ہے، یعنی وہ خاص طور پہ جو والدین ذرا ایلڈرلی پیپل ہیں، ان کو تو یہی ہے کہ وہ اس سے بڑا اور خزانہ کوئی نہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہو اور ان کا خیال کرے۔ تو میں پھر میں اب نام یہاں کیا لوں، اس کے لیے میری بات بھی ہوئی ہے، کچھ میرے دوست پریشان ہیں جن کے بچے بے شک وہ کمائی کے لیے، ارننگ کے لیے، لیکن ماں باپ کی رضامندی کے بغیر آپ کہیں ٹریول کرنے جاتے ہو تو یہ بھی نہ کرو، ماں باپ کو بھی دیکھو، ماں باپ کی خوشی کو بھی دیکھو۔ تو میرے کچھ دوست ہیں وہ پریشان ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ اگر بہتری ہے ان کے لیے تو ان کے بچے واپس ان کے پاس آ جائیں، جو بھی یہاں آ کے جو بھی کمائے وہ کہتے ہیں ہمیں بس وہی بہت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ان کی ارننگ کی کہ وہ ملک سے باہر جائیں اور جا کے کوئی کام کریں۔
یہاں آ جائے ہمارے پاس. ان کی والدہ کے لیے آسانیاں اللہ کرے. ان کی والدہ بہت پریشان ہے بچوں کی کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو چل اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. اور ہماری اس حاضری میں بھی ہم دیکھیں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کے لیے بھی ہم ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ثواب میں ہماری اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا. ہم بڑی دعائیں کر رہے ہیں سب کے لیے. تو اللہ ان کے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور 2 لفظوں میں اینڈ کروں کہ بچوں کو ماں باپ کا فرمان بردار بنائے. اللہ نے بلایا, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہاں پہنچانے میں یہاں تک ہمارے بچوں کا بڑا عمل دخل ہے. ہماری بہو کا بھی, جس نے ای ویزے کے لیے, چلو ای ویزا اگر نہیں بھی ملتا اور ارائیول بھی یہاں ملے, دیکھیں حیثر تو ہے نا, پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور ایک ڈر تھا آپ کو خام خواہ کا. اس نے بھی اپنی بیچاری ایفرٹس, اس نے ٹائم نکال کے اس میں سے ان کے ویزا ملے. پھر اس کے علاوہ اللہ اس کے لیے اور آسانیاں بھی کرے کہ انشاءاللہ یہ دسمبر میں بیبی جو ایکسپیکٹڈ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ خیر خیریت سے اس کو بھی دنیا میں لائے اور اس کو بچہ بھی صحت مند ہو اور اس کی ماں کو بھی صحت دے. اور بس, اور اس اپنی بہو کے لیے بھی ہم کہیں کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرمان برداری, ہماری فرمان برداری جتنی کر رہی ہے بہت ہے. ہم مطمئن ہیں کچھ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے. اور بس, اور میں کیا دعا مانگوں سب کے لیے. اجتماعی دعا تو میں نے کر لی. اللہ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. اور یہاں حاضری لگوائے جو آنا چاہتا ہے. اور وہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں. مجھے بڑا, میری آواز بھی وہ ہو جاتی ہے, میں اس لیے چپ بھی کر گیا کہ جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں کچھ نہیں, صرف اس سے میری سوشل میڈیا کے حوالے سے, لیکن بڑی دعائیں کی آپ لوگوں نے. سرجری کے دوران بھی, کمپلیکیشنز میں بھی. اب دیکھیں میں اس وجہ سے بھی بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, اس لیے کہ گھر والے جانتے ہیں کہ میں تقریباً 3 دفعہ دیکھیں یہاں کھڑے ہو کے ذکر کر رہا ہوں اس پاک جگہ پہ کہ بھئی 3 مرتبہ میں, یعنی جیسے وہ کہتے ہیں اب اس کو بے ہوش کہہ لیں, فینٹ کر لیں, یا یوں سمجھ لو کہ میرا سانس مطلب وہ اس میں, تو اللہ نے وہاں سے بھی مجھے نکالا. بچے تھے اور میں دوبارہ لوٹ آیا. مطلب اس قسم کی کمپلیکیشنز کچھ بڑی سیویئر قسم کی ہوئی, لیکن اللہ نے زندگی رکھی تھی. آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ تھیں, بچوں کی دعائیں ساتھ تھیں. تو اس کے بعد آج دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہاں. تو اللہ میری عبادات جو بھی ہے, میری اچھی وشیز, میرے بچوں کی نیک خواہشات سب قبول کرے, ان کو فرمان بردار بنائے. اور زیادہ ہم بہت خوش ہیں ان سے. اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے ہمارے بچوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, ان کو چنے زیادہ پسند ہیں ماشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبوتروں کو دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دانہ جو ہے 5 ریال کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا, وہ تھا. اور کھڑی یہ دیکھیں کسی نے یہاں پہ کھجوریں ایسے رکھی ہوئی ماشاءاللہ. اصل لینے دو میں بس لینی یہ اور چاہیے تاکہ ان کو بھی ثواب جو ہے وہ بالکل ہم کھائیں, ہمیں بھی اجر ہے, ان کو بھی. یہ بہت اچھا ہے. مجھے آئیڈیا سمجھ میں آیا, میں خود کروں گی کل انشاءاللہ. لے کے کھجوریں لے کے آئے نا. واقعی بڑی زبردست چیز. دیکھنا پیچھے دیکھو, لوگ مطلب ہاتھ سے بھی تقسیم کر لیں, نہیں تو آپ ایک جگہ پہ رکھ دو. اب جس نے لینی لے, ہر ایک کو پتہ ہی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ الگ بات ہے, میں ابھی یہ غلط بات نہ کروں کہ یہ ڈبہ ہی کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. نہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا. نہیں اٹھائیں گے, کوئی بھی نہیں اٹھائے. دیکھیں شاید میں وہی کہہ رہا ہوں, یہاں کس نے اٹھانا. چلیں
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ اس وقت جو ایپ کے تھرو جو اپائنٹمنٹ لیے ہوئے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں، کچھ لیٹ چل رہے ہیں تو میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنسرن ہو گیا کہ میرا اپائنٹمنٹ ہے 2 سے 2:30، تو ابھی لوگ 1:30 بجے والے اب جا رہے ہیں اور 1 بجے والے بھی اب جا رہے ہیں، میں اس لیے پیچھے آ گیا ہوں تاکہ وہ آگے نکلیں۔ اور مجھے حالانکہ کسی نے کہا نہیں، لیکن میں نے جب پوچھا لوگوں سے تو پھر میں پیچھے کی طرف آ گیا۔ تو ابھی ٹائم ہے میرا 25 منٹ ہے، 20 منٹ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ ہے باب الجنہ، یہاں سے انٹر اور 2 نفل یہاں پڑھیں گے اندر جا کے اور دعا مانگیں، یہاں روضہ رسول ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام السلام علیکم یا رسول اللہ۔ هيا يا شيخ تحرك، بارك الله فيك، تحرك يا شيخ.
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں جاتے ہوئے میں نے کہا تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کر لوں۔ ابھی ریاض الجنہ سے ہو کر آئے ہیں، جو نفل آپ نے پڑھنے ہیں، ٹائم ملتا ہے اور پڑھ لیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا ٹائم اندر وہ دے رہے ہیں اس میں تو آپ 8 10 12 15 20 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں دو کر کے، کیونکہ یا دو چیز ہیں کہ نفل پڑھ لیں، آپ دعا بیٹھے مانگتے رہیں، جو بھی کریں، لیکن ٹائم دیتے ہیں۔ جیسے میں نے سنا تھا کہ 2 نفل کے بعد فوراً اٹھاتے ہیں بھگاتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ پورے ایک گروپ کو جن کا ٹائم ہے، جنہوں نے ایپ سے ٹائم دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ ان کو اس سلاٹ ہے۔ دیکھیں جیسے میرا 2 سے 2:30 تھا، تو 2 سے 2:30 والوں کے اندر گروپ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو پہلے اندر اس میں چیک کرتے ہیں، آپ کے ایپ سے چیک کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ چیک کر کے پھر آپ کو آگے بھیجتے ہیں۔ پھر آگے ایک جگہ پہ وہ سب کو بٹھاتے ہیں، اس گروپ کے سارے لوگوں کو جو آدھے گھنٹے کے سلاٹ کے لوگ ہیں ان کو بٹھاتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ روضہ رسول کے اندر وہاں کا جو دروازے کی انٹری ہے، جو باہری نمبر تھا ایکچولی وہ انٹری ہے، پھر ریاض الجنہ کا اصل جو ڈور ہے وہ اندر جا کے ہے۔ وہاں آپ نے نفل پڑھے، جب ان کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر سب کو کہنا شروع کر دیں بس چلو اٹھو اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی انف ٹائم ملتا ہے آپ کو کہ نوافل پڑھنے کے لیے۔ 2 تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم 2 پڑھنے ہیں، آپ نے پڑھ لیں، زیادہ ٹائم ملتا ہے، آپ زیادہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، یا دعائیں مانگ لیں اس دوران، لیکن ٹائم اچھا خاصا آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، میرے حساب سے انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا۔ تو اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو جب کہتے ہیں تو پھر آپ روضہ رسول کے ساتھ سے ہوتے ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا گیپ رکھا ہوا کہ ہاتھ آپ کا نہیں پہنچتا کہ جالیوں کو آپ ہاتھ لگا سکیں۔ وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم، لیکن ان حالات میں جیسا یہ ایپ چل رہا ہے اس میں آگے کر دیں یا پہلے ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن نماز آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اچھے بھلے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی رات کے یہ تقریباً 3 بجنے لگے ہیں، میرا اپائنٹمنٹ تھا اکیلے کا مجھے ملا، میں نے یہ لے لیا۔ خواتین میں جو آصفہ کا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ میرا خیال 12 یا 13 کو ہے، وہ دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے 13 کو، لیکن اس کا دن میں، میرا یہ رات میں تھا۔ انہوں نے کہا جی کم رش ہوگی تو اس میں، اس لیے پھر میں نے رات کا پریفر کیا کہ چلو کہیں زیادہ دھکا پیل نہ ہو نا، لیکن شکر ہے کوئی ایسا ایشو نہیں بنا، اور دعائیں کی سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور یہ وہ رشتے ریلیٹو فیملی جو میری سوشل میڈیا سے تعلق رکھتی ہے ان سب کے لیے۔ پھر اللہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، کسی کے نام کی ضرورت نہیں، جنہوں نے مجھے کہا سمجھ لو ان کی دعائیں میری طرف سے آگے پہنچا دی میں نے، اللہ کے اوپر ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے۔ اور بس اب میں یہاں سے، اگر رات کا آپ کا ٹائم ہے تو اس میں پھر بیٹر یہ ہے کہ پہلے آپ، اچھا پھر بہت سی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، جن کا ایپ انہوں نے لیا ہوا ہے اس سے، وہی اسی سے وہ ایپ بنا کے، اور اسی ایپ کا جو ٹائم ہے نا آپ کا، آپ اس کے اندر جائیں، اس سے تھوڑا پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں وہاں پہنچتے ہوئے میرا ٹائم 2 سے جیسے شروع ہوگا تو پہنچ جائے گا۔ بہت سارے لوگ بیچارے جلدی آئے تو وہ کہتے ہیں ہم جلدی چلے جائیں گے، تو پھر ان کو واپس بھیجتے ہیں، پورے گھوم کے آپ کو پیچھے لائن پہ واپس آنا پڑے گا ان کو۔ تو اس لیے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ اس کو اپنے ٹائم سلاٹ سے تھوڑا سے 10-15 منٹ کے لائن وہاں تک پہنچتے تک آپ کا ٹائم ہو جائے، بس کوئی ایشو نہیں ہے۔ ورنہ تو وہ بالکل ایسے باقاعدہ جیسے ایسے لگتا ہے ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں نا، جیسے پش نہیں کرتے، کندھے پہ ہاتھ رکھے یوں کر کے کہتے ہیں جاؤ دوسری طرف واپس جاؤ، پیچھے جاؤ، اور پھر دوبارہ پیچھے لائن سے ابھی تمہارا ٹائم پڑا ہے۔ تو جنہوں نے، اب زیادہ تر لوگوں نے سب نے ایپ کے تھرو ہی ہے، اب تو یہ تو کوئی جلدی یہ نہ کرے کہ میں اگر وہ سوچتا ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں گا تو مجھے جلدی جانے دیں گے، نہیں جانے دیتے۔ وہ آپ کا جب ٹائم ہے تو اسی پہ آپ کو وہ الاؤ کرتے ہیں۔
किसी ने ये भी एग्जांपल दी, बोला पहले शायद करते थे, फिर उसमें ये होगा जो पहले चला गया, अपने टाइम से पहले चला गया, क्योंकि कोई स्कैन नहीं कर रहे हैं कि स्कैनर उसको रीड करे और उसके बाद आपका यानी स्लॉट ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं करते। आप फ़र्ज करें मेरा 2 का टाइम था, मैं 1 बजे चला जाता और अगर मुझे वो अलाउ कर देते तो मैं अंदर से होके जो आधा घंटा लग के आके फिर अपने 2 बजे की लाइन में लग गया दोबारा जाने के लिए। तो ऐसा भी परहैप्स लोगों ने किया, तो जिसकी वजह एक बंदा ऐसे जिक्र कर रहा था, तो फिर उन्होंने कहा नहीं अपने टाइम के उसी में अंदर जाएँ, वही टाइम के अंदर आप वापस आ जाएँ। तो यह है सारी सूरत हाल। और लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग लेट भी चल रहे थे। मेरा 2 का टाइम है, मैंने देखा एक वाला भी उधर लाइन में लगा हुआ, किसी भी वजह से बेचारा लेट हुआ, उसका सही मुझे समझ नहीं लगी कि उनको फिर वो अलाउ कि जिनका टाइम गुजर जाता है वो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मिली तो मैं शेयर करूँगा कि वे उनको फिर अलाउ करते हैं कि नहीं करते जिनका टाइम निकल गया। तो ये सूरत हाल बस दुआओं में याद रखें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सबके लिए सबको याद रखा और अपने लिए भी, अपने गुनाहों की भी माफ़ी और अपनी सेहत के लिए भी जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया, बल्कि मैं कहूँगा सबके लिए किया। तो अब भी दुआओं में याद रखें। तो ये एक यानी मदीना अगर आते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एक काम था वो आपने कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।